بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ بشروا ولا تنفروا، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے۔ آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے۔ یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے نہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے، کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی
جو کھینچے گا میری چادر کو اعلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آخرت تو کیا دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں میں طاقت ہے۔ 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، اس صورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔ تمہیں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے، یہ کیا کہتے ہیں، تکبر سے بچنا ہے،
اور تیسری بڑی بات، معزز سامعین کرام، حرام کی کمائی سے بچنا ہے۔ یہ شرائطیں، ہر عمل سے پہلے یہ شرط ہے۔ اور چوتھا، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں وہ طاقت ہے۔ یہ جو ورد بتائے جانے، احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں، ان میں وہ طاقت ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر بتائیے، اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام۔ اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ ان شرائط پہ عمل کریں گے۔ آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں، آپ شرائط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے، اللہ کے نام کا عمل ہو، قرآن کی سورت کا عمل ہو، قرآن کی آیت کا عمل ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے۔ اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے، جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں، اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا۔ وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آخری شرط، تنہائی میں، اکیلے میں، یکسو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائیوں میں چلے جانا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، آستانے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نا، رب کائنات کی قسم، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اگر آپ تکلیف کے اندر ہیں اور اس تکلیف سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ مصیبت کے اندر ہیں اور اس مصیبت سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو حالات نے ایسی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ اس جگہ سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، لوگوں نے ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، آپ کو تنہا کر دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے حالات سے نکل جائیں، تو پھر یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ جو لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے یہ مشکل وقت لایا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو اپنے اور بیگانے کا پتہ چل سکے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ ایسی سچویشن میں یہ عمل بڑا مجرب، خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ سفر کے مہینے کے اندر جو شخص اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ اس کے گھر مال و دولت کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کب سفر کا مہینہ آئے گا اور کب ہم یہ عمل کریں گے۔ اگر آپ بھی اس مہینے میں اس عمل کو کر لیتے ہیں، رب کائنات کی قسم، آپ کے گھر میں بھی دولت کی بارش ہو جائے گی، آپ کا گھر بھی مال و دولت سے بھر جائے گا، آپ کا گھر بھی ایسے خوشحالی والا گھر ہو جائے گا کہ لوگ دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے
اور لوگ آپ سے کالیں کر کر کے پوچھیں گے اتنی مال و دولت کہاں سے آئی؟ رب کائنات کی قسم، یہ تقدیروں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ حالات کو بدلنے والا عمل ہے، یہ زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جادو کے ذریعے سے، بندش کے ذریعے سے، تعویذات کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے۔ آپ پرانے سے پرانے جادو کو منٹوں میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکتے ہیں۔ نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی سے فریاد کرنی پڑے گی، نہ کسی کو دل کا دکھڑا سنانا پڑے گا، بلکہ تنہا آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر بندش ہے، اگر تعویذات ہیں، تب بھی یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور خاص عمل ہے۔ پرانی سی پرانی بندش کیوں نہ ہو، کیسی بھی بندش کیوں نہ ہو، یہ عمل اس بندش کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ دشمن سے کیسے نمٹنا ہے؟ جب آپ اس عمل کو کریں گے، قرآن پاک کی اس آیت کو کریں گے، یا قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کریں گے، یا اللہ کے ان ناموں کا ورد کریں گے، معزز سامعین کرام، تب صحیح طریقے سے کریں گے، پورے انہماک کے ساتھ کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ عمل پرانی سی پرانی بندش کو بھی توڑ کے رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ بھی جادو سے حفاظت کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جائیں، اور بالکل آسان عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی سننا ہے اور اس عمل کو لازمی کرنا ہے تاکہ جادو جڑ سے ختم ہو جائے۔ اگر بندش ہے تو آپ خود دیکھیں کہ بندش کس چیز پر ہے، کیسی بندش ہے، بندش کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور بندش کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جائیں اور بندش کے توڑ کا عمل آپ خود کر لیں۔ بندش کی نشانیاں دیکھیں کہ کون سی بندش ہے اور اس کا کیا توڑ کیا جاتا ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ بڑا نایاب مجرب عمل ہے، اور آپ پر تعویذات ہیں یا پھر جنات ہیں یا پھر نظر بد ہے، تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ دشمن سے کیسے نپٹا جاتا ہے، دشمن کی چالوں سے کیسے حفاظت کی جاتی ہے، اور دشمن کو کیسے رسوا کیا جاتا ہے، دشمن کی چالوں کو اسی پہ کیسے لٹایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو عمل آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں، یہ سفر کے مہینے کا عمل ہے۔ آپ سفر کے مہینے کے اندر اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہاں باقی مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے کے اندر یہ بڑا آزمودہ عمل ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی۔ خیر، جس مہینے میں آپ کریں، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی برکات، انوارات ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، صدقے سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقات بلایا کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے غریب، فقیر، مسکین، محتاج شخص کو صدقہ دینا ہے۔ جب آپ اس کو صدقہ دے دیں گے تو پھر صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے اسے صدقہ دینا ہے۔ خیر، صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. یہ درود پاک ہے، یہ نماز والا درود پاک ہے، یہ درود ابراہیمی ہے. اس درود ابراہیمی کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نام یا فتاح یا رحمان، یا فتاح 313 مرتبہ، یا رحمان 313 مرتبہ، پھر اللہ کی لاڈلی تسبیح، پھر وہ تسبیح جس کے ذریعے سے رزق، مال، دولت کھنچ کر آتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد ختم ہو جائے گی. رب انی مغلوب فانتصر، یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے. 313 مرتبہ. یا فتاح 313 مرتبہ، یا رحمان 313 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر 313 مرتبہ، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 313 مرتبہ. اور اس کے ساتھ الف لام میم، یہ صرف 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا. یہ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کا جادو، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ ختم نہ ہوئی تو پھر کہنا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا. 3 دن کا عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے، اور 21 دن کا عمل ہے. آپ اپنی بیماری، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں، جتنے دن آپ کریں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.